اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بولے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اصل میں یہاں سر تسلیم خم کرنے کے لیے قرآن کریم نے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے لفظی معنی سر جھکانے اور کسی کے مکمل تابع فرمان ہو جانے کے ہیں۔ ہمارے دین کا نام بھی اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول اور فعل میں اللہ تعالیٰ ہی کا تابع دار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شروع ہی سے مومن تھے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد ان کو ایمان لانے کی تلقین کرنا نہیں تھا، اسی لیے یہاں اس لفظ کا ترجمہ اسلام لانے سے نہیں کیا گیا۔ البتہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت اپنی اولاد کے لیے مذکور ہے، وہاں اسلام کے مفہوم میں دونوں باتیں داخل ہیں، دین برحق پر ایمان رکھنا بھی اور اس کے بعد اللہ کے ہر حکم کی تابعداری بھی، اس لیے وہاں لفظ مسلم ہی استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے ان سے کہا کہ اسلم، کہ اپنا سر جھکا دو، یعنی سر تسلیم خم کرو، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً بول اٹھے اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تو اسلم کا معنی ہے اسلام لے آ، اور اسلام کا معنی ہے سپرد کر دینا، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، کر دے حوالے کر دینا۔ بندے اور اس کے رب کے درمیان میں حقیقت میں یہی رشتہ ہے، اس میں کمی اور کمزوری گمراہی ہے، اور اس سے اعراض اور انحراف یہ کفر ہے۔ اسی رشتے کو پختہ کرتے چلے جانا اور اس کی نزاکتوں کو سمجھ کر سرتاپا انقیاد یا سرتاپا تسلیم اور سرنڈر ہو جانا اس تعلق کی معراج ہے، اور یہی ملت ابراہیم اور اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اپنے آپ کو جھکا دو، یعنی اپنے سر کو میرے آگے جھکاؤ، یعنی تم اپنے آپ ہمارے سپرد کر دو، یعنی سارا کا سارا تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد سے تمہارا سر ہمارے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے، یعنی تمہارے دل میں کسی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے، اور تمہارے دل میں ہر نفرت کا آخری حوالہ صرف اللہ کی ذات ہو، تمہاری زندگی کی منزل صرف رضائے خداوندی ہو، اور تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو، تمہاری چاہتیں، خواہشیں، آرزوئیں اس کے دربار سے اجازت لے کر ہی آگے بڑھیں، تمہارے دل میں اپنی ذات کے غلبے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خواہشیں مچلیں، تمہاری ذات کا سفر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہ ہو، اور تمہارا وطن وہ ہو جہاں دین غالب ہو، تمہاری ہجرت صرف اللہ کی طرف ہو، اور تمہاری پناہ گاہ صرف اللہ کی ذات ہو، تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا مرنا اور تمہارا جینا صرف اللہ کے لیے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں عرض کی کہ اسلمت لرب العالمین، یا حالانکہ آپ کا جواب ہونا چاہیے تھا اسلمت لکا، یعنی میں نے سب کچھ تیرے سپرد کر دیا۔ دیکھیے اس جملے میں خود سپردگی کے ساتھ ساتھ اظہار ذات بھی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہنے والا جو ہے سینہ بجا کر کہتا ہے کہ میں آپ ہی کا ہوں، آپ ہی کا غلام ہوں، آپ ہی کا وفادار ہوں، مجھ سے بڑھ کر آپ کا بندے بے دام کون ہو سکتا ہے۔ اس میں اگرچہ ہر طرح کی وفاداری کا اظہار ہے، لیکن اس جملے میں ذات کی نفی نہیں ہے، اسلمت لکا، اس میں ذات کی نفی نہیں ہے، جس کے بغیر خود سپردگی اور وفاداری اپنے معراج کو نہیں پا سکتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے سب کچھ رب العالمین کے سپرد کر دیا، اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، یعنی اس کائنات کی ایک ایک چیز
اپنے خالق کے سامنے جو ہے سر ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے سب کچھ رب العالمین کے سپرد کر دیا، اور ایسا کر کے میں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، اور نہ میں اس کارنامے کو انجام دینے والا پہلا شخص ہوں، بلکہ دیکھ لیجئے اس کائنات کی ایک ایک چیز اپنے خالق کے سامنے سر ڈالے ہوئے ہیں۔ یعنی پھول بھی اور کلی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں چٹکتی، پھول اسی کی رضا کے لیے مہکتا ہے، سورج کی کرن اسے سجدہ کرنے کے بعد سفر کا آغاز کرتی ہے، اور پہاڑوں کا استقلال اسی کے لیے ہے، سائے اسی کے سامنے یعنی اللہ رب العزت کے سامنے ہی دراز ہوتے ہیں، سبزہ اسی کے جلال سے لپٹتا ہے، اور جبریل جیسا مطاع امین اور صاحب قوت فرشتہ اتنا زبردست طاقت والا وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر اپنے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں بیان کیا ہے کہ اگر یکسر موئے برتم پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یعنی اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل علیہ السلام ایک جگہ چھوڑ کر آپ کو جانے لگے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم یہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا ہاں بس یہیں تک اللہ کا حکم تھا کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، اگر اس سے آگے میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے جو یہ پر ہیں یہ پر جل کر یعنی تجلی الہی سے جل کر یہ بالکل راکھ ہو جائیں گے، میرے پر جل کر یعنی جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ تو ہر چھوٹی بڑی مخلوق اپنی ذات کی نفی کر کے اسی کے احکام اور اسی کے رضا کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ میں بھی اسی جہان رنگ بو کا ایک فرد ہوں، اس لیے میں کائنات کی اس حقیقت سے سر پہ نظر نہیں کر سکتا، اس لیے میں بھی آپ کے سامنے اپنی شخصیت، اپنے علاقات، اپنے احساسات، اپنی توانائیوں، اپنی قوتوں، اپنی فکری رفعتوں اور اپنی ناتوانیوں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ کے آستانے پر ڈھیر کرتا ہوں۔ یہ ہے حقیقت میں ملت ابراہیمی، جس کی عملی تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اللہ کی اطاعت اختیار کر لی، رب العالمین کی، امت محمدیہ کے ہر فرد کو اس میں یہ سبق ہے، اور اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تو تمام امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کے ہر فرد کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے پروردگار کے تمام احکامات کے سامنے اپنی پیشانی کو، اپنی جبی کو خم کر دے، یعنی اپنی پیشانی کو جھکا دینا چاہیے، اور اس کے ہر حکم کو من اور ان تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے سامنے تعویل، بحث اور حجت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بندے ہیں تو بندوں کے لیے اطاعت اور فرما برداری اور غلامی ہی بھلی ہے اور پیاری لگتی ہے۔ اسلام کی روح اطاعت اور اتباع ہی میں ہے، نہ کہ قیل و قال اور بحث اور حجت میں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ کا فرمان ہے، تو پھر اللہ کے فرمان کے آگے کسی بھی بحث، کسی بھی حجت اور کسی قال اور کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ حق تعالیٰ شانہ سے دعا کیجیے کہ حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس نے اپنے فضل سے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا، اور دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو اسلام کی سچی محبت عطا فرما، اور اسلامی قوانین کی ہم کو پیروی نصیب فرما کر اسلامی شریعت کا ہم کو ظاہراً اور باطناً اتباع نصیب فرما۔